پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار انبیاء آقا نامدار مدنی تاجدار حامی بے کسان والی مجہاں شہنشاہ حسینہ حضور سرور سروران مالک کون و مکان احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر لاکتات بے شمار ہدیے درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر والاحترام میرے بزرگوں میرے دوستوں عزیز سامعین کرام، اللہ وحدہ لا شریک کی عطا کردہ توفیق سے مذہبہ پیر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے پاکیزہ اور مقدس گھر کے اندر جمع ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ سامعین محترم، پچھلے جمعہ المبارک میں اور اس سے بھی پچھلے جمعہ المبارک میں جب میں نے آیت کریمہ کو شروع کیا، اس کے پہلے حصے پر اور پھر دوسرے حصے پر دو جمعے کے خطبے ہو چکے۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی آیت مبارکہ کے تیسرے حصے پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، اور آگے فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے میں نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ جو لفظ ہیں ان لفظوں پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر جان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ ایک مثال کر سکتا ہوں، اس کے بعد احادیث طیبہ انشاءاللہ پھر آگے گفتگو کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار بیٹھے ہیں اور اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوئی کسان بوائی کے موسم میں اپنی فصل کے اندر بیج ڈالتا ہے اور بیج ڈالنے کے بعد پھر اس پر خوب محنت کرتا ہے، جب پودے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پھر ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو وقت پر پانی دینا، اور جو اضافی جڑی بوٹیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرنا، اور دیگر دوسرے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے جب وہ پورا کرتا ہے، جب فصل پکنے کا وقت آتا ہے تب وہ بندہ اس فصل کی جو محنت ہوتی ہے، فصل پر اس نے جو محنت کی ہوتی ہے، اس محنت کا پھل وہ اچھے طریقے سے وصول کرتا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے اس کو وہ فصل اپنا پھل دیتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے جا کر اپنی فصل کے اندر بیج تو بو دیا لیکن دوبارہ کبھی چکر ہی نہیں لگایا، اس طرف گیا ہی نہیں، نہ وقت پر پانی دیا، نہ جڑی بوٹیوں کا خیال کیا، نہ موسم کے حوالے سے سپرے کرنی ہے، کھاد ڈالنی ہے، اس کا اس کو احساس ہوا۔ اب بیج اس نے زمین میں ڈالا ہے اور گھر آ کر سو گیا، اور جب فصل کے پکنے کا وقت آتا ہے، جب فصل کاٹنے کا وقت آتا ہے، تو اب آپ حضرات فیصلہ کیجئے کہ پھل کس کو ملے گا،
جس بندے نے فصل کی سارے زمانے میں حفاظت کی ہے، اس کے اوپر محنت کی ہے، ظاہر بات ہے پھل وہی اٹھائے گا۔ اور جو صرف بیج بو کر آ گیا اور اب جو ہے فصل پکنے کے وقت میں جا کر کہے کہ میں جا کر فصل اکٹھے کر لوں، فصل کو میں کاٹ لوں اور اس سے جو پھل آمدنی ظاہر ہوتی ہے وصول ہونی ہے وہ میں جا کر وصول کر لوں، تو کوئی بھی صاحب عقل بندہ اس بات کا فیصلہ کرنے میں سوچ بچار نہیں کرے گا کہ یقیناً وہ بندہ گھاٹے میں ہوگا جس بندے نے محنت ہی نہیں کی ہے اپنی فصل کے اوپر، اس نے طاقت ہی نہیں کی، کوئی سپرے کا انتظام نہیں کیا، کھاد کا انتظام نہیں کیا، وقت پر پانی نہیں دیا، وہ بندہ کیسے فصل کو کاٹے گا، کیسے اس کی فصل شاندار ہوگی؟ اس کی فصل تو شاندار نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس نے وقت پر محنت کی نہیں ہے، وہ تو گھر آ کر غفلت کی نیند سویا رہا۔ یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا بل تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے میں نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ دار العمل ہے، یہ یہاں پر ہم نے جو کچھ بونا ہے اس پر جو محنت کرنی ہے اس کا ہم نے پھل مرنے کے بعد قبر میں اور حشر میں کھانا ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا تو اسی کلمے کے بدلے میں ہمیں جنت مل جائے گی، کہ بالکل اسی کسان کی طرح ہے جس کسان نے اپنے فصل میں اپنی زمین کے اندر بیج تو بو دیا ہے لیکن اس کے اوپر دوبارہ محنت نہیں کی ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ہم غفلت کی نیند سوئے رہے، نہ ہمیں رب تعالیٰ کے احکامات کا پاس ہے، رب تعالیٰ کے فرائض ہم ادا نہیں کرتے، رب تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، حقوق اللہ کے بعد ہم حقوق ادا نہیں کرتے اور کہیں کہ ہم تو مرنے کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے، تو یہ اس کسان کی طرح ہے جس کسان نے اپنی زمین کے اندر بیج بو دیا اور پھر جو ہے آ کر سو گیا، اور 2 ماہ کے بعد 4 ماہ کے بعد یا 6 ماہ کے بعد جب جانے والا فصل کاٹنے کا وقت آیا تب وہ جا کر دیکھتا ہے کہ میری فصل جو ہے بڑی شاندار ہوگی، نہیں اس کی فصل شاندار نہیں ہوگی بلکہ اس کی فصل تو ساری نامرا اجڑ چکی ہوگی، برباد ہو چکی ہوگی، کیونکہ اس نے اس کی نگرانی نہیں کی، اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جو ہے وہ بوائی کا موسم ہے کہ یہ دنیا جو اللہ پاک نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، جہاں جو ہم نے ایمان کا بیج بویا ہے اس کو ہم پروان چڑھائیں عمل کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جو ہمارا دین کہتا ہے اس دین پر عمل کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نیک اعمال یا عمل صالح وہ ہے کہ جو ہم نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، تلاوت کر لیں یا پھر نر والا ہم اللہ کر لیں، صرف یہی نیک عمل ہے، جس نے یہ کر لیا وہ بندہ کامیاب ہے۔ تو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات بھی کافی سارے ہیں جو ہمارے ذمے ہیں، اگر ہم ان کو پورا ادا نہیں کرتے، ان کے اوپر توجہ نہیں کرتے تو پھر بھی ہمارا نقصان ہے، ہمارا گھاٹا ہے۔ یہ عبادات ہیں، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ عبادات ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ہیں معاملات ہماری زندگی کے معاملات ہیں، تو زندگی کے معاملات میں دین نے ہمیں آزاد نہیں کیا، ہمیں آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ اب جو تمہارا جی چاہے تم کرتے رہو، آپ جو ہے تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو میں اس بات کی طرف بات میں آتا ہوں، پہلے میں اسی کے اوپر ایک دو حدیثیں پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ کا جو الفاظ ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہر جان کو چاہیے وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو دیکھے میں نے کیا کیا ہے، میں نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں پر تو نظر رکھتے ہیں لیکن اپنے آپ پر نظر نہیں رکھتے۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ جو ہے فلاں غلط کام کر رہا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا ہمسایہ بھوکا بھی سو رہا ہے۔ ہمارے اوپر تو ذمہ داری ہے کہ ہمارے ہمسائے کو ہم نے کھانا بھی کھلانا ہے اگر وہ بھوکا ہے،
اگر اس کے بچے جو ہے وہ بھوکے ہیں تو اس کے بچوں کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس بات کی طرف ہم نہیں دیکھتے. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہمسائے کی جو ہے وہ عورت ہے یا ہمسائے کی جو لڑکی ہے وہ فلاں کے ساتھ جو ہے اس کی سیٹنگ ہے. اس بات پر ہر بندے کی نظر ہے، لیکن اس بات پر نظر نہیں ہے کہ وہ بیچارہ اپنی بچی کا نکاح کرنے کے معاملے میں پریشان ہے، اس کی ہمیں مالی مدد بھی کرنی ہے. اس طرف ہمارا تو دھیان نہیں ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، ہر جان کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ میں نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. تو اپنا محاسبہ کریں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی عیب دیکھیں، دوسروں کی طرف وہ بری نظر دیکھیں. اپنا محاسبہ کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں یا میں نے کیا کیا ہے، اور میرے مرنے کے بعد یہ جو میں نے جو کچھ کیا ہے یہ میرے لیے مغفرت کا سبب بنے گا یا میرے لیے باعث عذاب بنے گا. اس بات پر اپنا محاسبہ کریں. چند نمازیں پڑھ لینے سے بڑے جب ملاقات سے کہتے ہیں کہ میں تو نمازیں ساری پڑھتا ہوں، فلاں بندہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، میں تو فلاں ایک عمل کر لیتا ہوں، فلاں بندہ تو کرتا ہی نہیں. ہاں جی، میں نے تو جانا والا اس رمضان میں 4 دے کے رکھائی تھی، فلاں بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے خیرات بھی کرنی ہے. ہاں جی، میں نے تو اس رمضان میں سارے روزے رکھے ہیں، فلاں بندہ تو رکھتا ہی نہیں. کسی کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے گربان میں جان کے دیکھ کہ میں جو نیک عمل کر رہا ہوں اس کو میں کس درجے میں لے کے جا رہا ہوں. کیا میں نے نیک عمل جو کیا ہے وہ میں نے اتنی تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ کیا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ قبول ہو جائے گا. یہ اس بات کا یقین ہے. سامعین محترم، اپنا محاسبہ کیجیے، اپنا محاسبہ. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک باغ میں گیا تو وہاں میں نے سنا کہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ دیوار کی دوسری جانب ہیں اور میں اس جانب ہوں، اور آپ وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں، عمر بن خطاب اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین کا منصب کتنا بلند و بالا. یعنی اپنا آپ کا محاسبہ کر رہے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق کہ عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین کا منصب، واہ کیا خوب ہے. اور اگلی جو بات کی ہے وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اے عمر اللہ سے ڈرتے رہنا، اے عمر اللہ سے ڈرتے رہنا ورنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. ہم جو ہے وہ اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کرتے، ہم دوسروں کے محاسبے میں پڑے ہوئے ہیں. دوسروں کے عیب جو ہے وہ لوگوں کو بتانے پر لگے ہوئے ہیں، اپنا محاسبہ نہیں کرتے. عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اے عمر اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ وہ عمر ہے کہ جس سے شیطان ڈرتا ہے، جس کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے. یہ وہ عمر ہے جس راستے سے آ جائے شیطان اگر سامنے سے آتا ہے تو راستہ بدل جاتا ہے. یہ وہ عمر ہے جو اپنا محاسبہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں عمر اللہ سے ڈرتے رہنا، اے عمر اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ وہ عمر ہے جس کا اگر خط دریا کو پہنچ جائے تو دریا جو ہے بہنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ عمر ہے اگر زمین کو حکم دے دے کہ اے زمین تو نے بڑھیا کا تیل کیوں پیا ہے، باہر نکال تیل، تو زمین باہر تیل نکال دیتی ہے. وہ عمر اپنا محاسبہ کر رہا ہے. کہتا ہے عمر اللہ سے ڈرتے رہنا ورنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. سیدنا عثمان غنی کے بارے میں ہے کہ آپ جب کسی قبر پر تشریف لے کر جاتے تو اس قدر آنسو بہاتے روتے اتنا زیادہ کہ آپ کی داڑھی مبارک آنکھوں سے تر ہو جاتی. آپ سے پوچھا گیا اے امیر المومنین آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا بیان ہوتا ہے، اس وقت آپ اتنا نہیں روتے ہیں جتنا آپ قبرستان میں آ کر کسی قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. فرمایا کہ جس نے اس منزل سے نجات پانی اس کی اگلی منزل آسان ہے، اور جو یہاں پر رسوا ہو گیا، جو یہاں پر ناکام ہو گیا، اس کے لیے آگے ہلاکت ہی ہلاکت ہے.
سامعین محترم، حضرت سیدنا عثمان غنی جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں. یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے نکاح میں تیرے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یہاں کے بعد نہیں گرے ہیں، اور جن کو ذوالنورین کا لقب جو ہے وہ عطا ہوا، جن کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے عثمان اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو فرمایا وہ جنگ بعد میرے مثال کرتی رہتی، اے عثمان میں ساری کی ساری تیرے نکاح میں دے دیتا. یہ وہ عثمان ہیں کہ جن کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے. وہ آنسو بہا رہے ہیں قبر پر کھڑے ہو کر اور اپنی فکر آخرت کر رہے ہیں کہ جس کی یہ منزل آسان ہو گئی اس کی اگلی منزل آسان ہے، اور جس کی یہ منزل ہے وہ مشکل ہو گئی اس کا اگلا مرحلہ بڑا مشکل ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھا ہے. میرا قبر کا جو منظر ہے وہ بہت ہولناک ہے. ہر قبرستان کے اندر جا کر بھی جو ہے دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں. اپنے کسی مسلمان بھائی کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں فکر آخرت نہیں ہوتی ہمارے دل کے اندر، وہاں آخرت کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہوتا. اپنی قبر کے بارے میں عبرت حاصل نہیں کرتے کہ ہم نے کب یہاں پر آنا ہے، بلکہ وہاں قبرستان کے اندر کھڑے ہو کر بھی ہم لوگوں کی نیندیں اور چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور دنیا داری کی باتوں میں جب اس طرح مست ہوتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. قبرستان ہنسی مذاق کا مقام نہیں ہے، قبرستان رونے کا مقام ہے، قبرستان عبرت کا مقام ہے. وہاں پر جا کر انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. لیکن افسوس کہ ہم وہاں پر جا کر بھی ہنسی مذاق میں جو ہے مصروف ہو جاتے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے. سامعین محترم، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں حضرت دربار فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ کئی مرتبہ خدا کو میں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ مولا علی پاک رات کے اندھیرے میں مسجد کے محراب کے اندر بیٹھے ہیں اور تھر تھر کانپ رہے ہیں، اور آپ کی کیفیت ایسے ہے کہ جس طرح آپ کو کسی کہتے ہیں سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور آپ اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر اللہ اکبر رب کی بارگاہ میں یہی کہتے جا رہے ہیں اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب. یہ جملے بار بار اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے دنیا تو بن صبر کے آئی ہے اور مجھے دھوکہ دینے کے لیے آئی ہے، مجھ سے دور ہو جا کسی اور کو جا کے دھوکہ دے. میں تیرے دھوکے میں نہیں آنے والا ہوں. تیری محفل چھوٹی ہے، حقیر ہے، لیکن اس کی رسوائی بہت زیادہ ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی، یہ تو میں نے ایک روایت بیان کی ہے، کئی روایات ہیں. صحابہ کرام نے اپنا محاسبہ کیا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گربان میں جاننا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان کو یہ سوچنا چاہیے، یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے میں نے آگے کیا بھیجا ہے. میں عرض کر رہا تھا شروع میں جس طرح میں نے کہا کہ ہم یہ جو کل بھیجنے والا سسٹم ہے اس کو صرف اور صرف عبادات سمجھنی ہے کہ جس نے عبادت کرنی ہے وہ بندہ جو ہے کامیاب ہے. چاہے دنیا کے معاملات میں جو مرضی کرتا ہے اس طرح معاملہ نہیں ہے. ہم عبادات کے معاملے میں پوچھتے ہیں آ کر مجھے میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی، میری نماز ہوئی یا نہ ہوئی. میں نے روزہ رکھا تھا تو فلاں میرے سے کام ہو گیا، میرا روزہ رہ گیا کہ ٹوٹ گیا. اسی طرح زکوٰۃ کے معاملے میں ہم آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں، حج کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں، نماز کے بارے میں اکثر مسائل پوچھے جاتے ہیں. لیکن کبھی کسی نے آ کر یہ نہیں پوچھا ہے کہ میں دکان پر کھڑا ہو کر لوگوں کو جو ہے وہ فراڈ کرتا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں، کیا یہ کرنا میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اگر دکان پر کھڑا ہو کے اپنا سودا میں جھوٹ بول کر بیچ رہا ہوں تو کیا ہمارے دین کے اندر اس طرح کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کبھی اس نے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے؟ ہم نہیں پوچھتے.
دکانداری پر اگر آپ پڑے تو کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بول کر سودا نہ بیچو. جو جھوٹ بول کر سودا بیچتا ہے فرمایا اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. جھوٹ بول کر سودا بیچنے والے پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ایک دوسرے صحابی نے ایک اونٹنی خریدی. یہ گھر میں موجود نہیں تھے. آپ گھر میں موجود نہیں تھے تو آپ راستے میں مل گئے. دیکھا کہ یہ اونٹنی جو ہے یہ تو میری ہے. آپ فرمانے لگے کہ یہ اونٹنی تو میری ہے, تم نے یہ کہاں سے لی ہے؟ کہا میں آپ کے گھر سے خرید کے لایا ہوں. دینے والا آپ کا بیٹا تھا یا گھر میں کوئی اور تھا جس نے بیچ دی. آپ نے فرمایا تو نے یہ اونٹنی کس لیے خریدی ہے؟ تجھے پتہ ہے اس کے اندر کون سا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سودا تم نے بیچنا ہے تو اس کا عیب لوگوں کو بتاؤ کس کے اندر گناہ عیب ہے. اگر تم نے عیب چھپا کر بیچا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اگر اسی پر بات کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو ریڈی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے میں مزدور بندہ ہوں, میں بہت غریب ہوں, کمی وہ بھی نہیں چھوڑتا ہے. اس نے بھی جو ہے وہ جو چیز خراب ہوتی ہے وہ پیچھے اپنی طرف رکھی ہوتی ہے اور اس کا شاپر گھر میں رکھا ہوتا ہے اور گاہک کو چکر بھی دے دیا جاتا ہے. گاہک نے اپنے ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دانے ڈالے ہوتے ہیں. گھر آ کر دیکھتا ہے وہ سارے گلے میں نکل رہے ہیں. یہ حقیقت بات ہے. اور وہ کہتے ہیں میں بڑا غریب ہوں, میں بڑا جناب والا ریڈی بانڈ ہوں, تو لہٰذا میں غربت کے اندر جو ہے اس رہا ہوں کہ انہوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی ہے ریڈی کے اوپر کھڑا ہو کر, اور پھر کہتا ہے میں بڑا غریب ہوں اور میں بڑا جناب والا معصوم ہوں. سامعین محترم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری کسی چیز کے اندر عیب ہے تو لوگوں کو اس عیب کے بارے میں بتاؤ. سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے, کپڑے کی آپ کی دکان تھی. جب بادل چھا جاتے تھے تھوڑا اندھیرا ہوتا آپ دکان بند کر دیتے. فرمایا کہ اب اندھیرا ہو گیا ہے, گاہک کو اچھی طرح سے نظر نہیں آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ اور سمجھ کر لے جائے اور گھر جا کر کچھ اور لے جائے. تو ہمیں اپنے معاملات میں بھی دین کو ترجیح دینی ہوگی. یہ ہے بلتاز النفس ما قدمت, اپنے آپ کا محاسبہ کرنا کہ میں کیا کر رہا ہوں. مسجد کے اندر آ کر تو ہم جو ہے وہ 4 بجے تک 6 گھنٹے ادا کر لیں اور 6 کی جگہ ہم 8 گھنٹے ادا کر لیں, اور جب ہم اپنے تجارت کے اڈے پر جا کر بیٹھے تو وہاں پر لوگوں کو دھوکہ دیں. تو حضرت واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں صحابی رسول کہنے لگے تمہیں پتہ ہے اس کے بارے میں؟ نے کہا میں آپ کے گھر سے لے کر آیا ہوں. تو میں نے پوچھا نہیں, انہوں نے بتایا نہیں. آپ نے فرمایا تھا یہ بتا تم نے یہ کس لیے لی ہے, یہ اونٹنی تم نے کس لیے خریدی ہے؟ اس کا تم نے گوشت کھانا ہے, دودھ پینا ہے یا اس پر سفر کرنا ہے؟ وہ کہنے لگے میں نے اس پر سوار ہو کے میں نے حج کے لیے جانا ہے. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کر اس کو واپس لے کر آ, اس کو کیا کر واپس لے آ اور اپنے پیسے واپس لے جا. فرمایا یہ دودھ کے لیے اچھی ہے, گوشت کھانے کے لیے اچھی ہے, لیکن سفر کرنے کے لیے اچھی بولے یار نہیں ہے. ہم نے تو دکانوں پر لکھ کر لگایا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا. یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ ہمارے دین کا قانون نہیں ہے. ہم نے واضح طور پر لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا بڑی محنت کر کے یار تیرے کھاتے میں ڈالا ہے اور تو واپس کرنے آ گیا. ہم نے تو باقاعدہ جو ہے وہ ایک دو بندے رکھے ہوئے ہیں جو جھوٹ بول بول کے بندے کو پریس کرتے ہیں اور بندے کو اس کے فائدے بتا بتا کر اس کے کھاتے میں مال ڈالتے ہیں. وہ واپس کرنے آ گیا, ہم نے لکھ کر لگا دیا کہ خریدا ہوا مال ہمیں واپس نہیں کرنا. تو یہ دین کا قانون نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا قانون ہے, یہ کسی کا فتویٰ نہیں ہے. یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا قانون ہے, اپنا بنایا ہوا فتویٰ ہے. اگر کسی کو مال تمہارا پسند نہیں آیا تو واپس کرنا تمہارے اوپر بھی فرض ہے کہ اگر اس کو بات پسند نہیں ہے, جس طرح لے کے گیا تھا ویسے واپس آ گیا تو اس کو واپس کرو. اس کو واپس کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, ہمارے اوپر لازم ہے. ہم کہتے نہیں کہ ہم نے لکھ کے لگایا ہے, یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا, تبدیل نہیں ہوگا. اب تم نے خرید لیا کہ تمہارا ہو گیا, بڑی محنت کر کے تیرے کھاتے میں ڈالا تھا, اب تو واپس کرنے کیوں آیا ہے؟ ہاں جی. تو سامعین محترم, آپ نے فرمایا نہیں یہ اونٹنی سفر کرنے کے قابل نہیں ہے, واپس لے آ, اپنی رقم واپس لے لے. تو صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عملی طور پر بتایا ہے کہ تجارت کیسے کرنی ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی ہے، سرکار جو ہے وہ بازار کے اندر تشریف لے کر گئے، ایک بندے نے غلے کا ڈھیر لگایا ہوا ہے، خشک جو ہے وہ غلے کا ڈھیر ہے، آپ نے فرمایا رات اتنی بارش ہوئی ہے کہ کسی کا غلہ خشک بچا نہیں ہے، تیرا غلہ کیسے خشک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آستین کو کھول کے اوپر چڑھایا اور سرکار نے اس غلے کے ڈھیر کے اندر جو ہے وہ ہاتھ ڈالا اور اندر سے جو ہے وہ گندم جو ہے وہ گیلی تھی، تر گندم کی وہ نکلی، پھر مصطفیٰ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں خشک الگ کر اور تر الگ کر، حالانکہ وہ جو بیچنے والے تھے صحابی رسول تھے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی نیت جو ہے وہ ملاوٹ کرنے کی نہیں تھی، ان کی نیت دھوکہ دینے کی نہیں تھی، کیونکہ ان کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا ابھی۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی پردہ پوشی فرمانے والے ہیں، لوگوں کی عیب کے اوپر پردہ ڈالنے والے ہیں، لیکن فرمایا نہیں، جب جو بندہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اس کی پردہ پوشی نہیں کرنی ہے، اس کی پردہ پوشی نہیں کرنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے، بولیے یاد تو سارا لا دو۔ ہم نے کبھی یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ ہم دودھ کے اندر پانی ملا کر لوگوں کو بیچ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ اکثر جو ہے وہ سننے کو آتا ہے، اور دودھ دینے والے کو جو گوالا ہے اس کو لوگ کہتے ہیں یار بڑا پانی ملاتا ہے، وہ کہتا ہے یار، وہ پھر آگے اس کو مذاق بنا لیتا ہے، جیسے کہ آج کل گرمی بڑی سخت ہے، بھینسیں پانی زیادہ پیتی ہیں، اپنے جھوٹ کو، اپنی دو نمبری کو جو ہے وہ مذاق کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ سامعین محترم، نبی پاک سے کبھی ہم نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو لہٰذا کیا ہمارا ایمان کافی ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے لاکھ نمازیں پڑھ لیں، میرے مسلمان نے کہا بھلے سمجھنا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ جو ملاوٹ کرتا ہے، جو دھوکہ نہیں کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جب تو دور کا امتی نہیں رہا، اب تیری نمازیں کس کام کی، تیرے روزے کس کام کے، تیرے لمبے لمبے سجدے کس کام کے، تیرا تسبیح پھیرنا دکان میں بیٹھ کے کس کام کا ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور بھی آگے چلیں گے انشاءاللہ، اسی موضوع کو اگلے جمعہ مبارک میں بھی چلائیں گے اور اسی کو آگے لے کر چلیں گے۔ آگے میں پھر وہی بات کہ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ فرماتا ہے ہر جان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو دیکھے کہ میں نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اور یہ صرف اور صرف عبادات نہیں ہے، نمازیں پڑھنی ہے، ہمارے آگے پڑھ جائیں گی۔ یہ معاملات جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، ہم تو میں نے ایک معاملے پر بات کو چھیڑا ہے، انشاءاللہ آج تک سارے معاملات کو چھیڑیں گے اور اس پر میں آخری سے طریقہ سنائیں گے آپ کو کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا حکم دیا ہے اور کیا جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آگے چلاتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا اگر کسی کو برا لگا ہو تو معذرت، لیکن حقیقت بات جو ہے وہ بیان کرنا یہ اس منصب کی ذمہ داری ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم جو ہے لوگوں تک حق پہنچانے میں پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آمین۔